سارے ٹھیک بیٹھے ہو میں ماشاءاللہ اس میں وعدہ بیٹھ جاتا ہوں تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں کھڑا ہو تو پھر بیٹھ نہیں سکتا ہوں اس کش میں آج تیسرا روزہ میرا کا تو سارے ماشاءاللہ بیدار ہو کے بیٹھے اور سبحان اللہ کی صورت میں آپ کی داد بھی آنی چاہیے مرکز پہ میری حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نذرانہ عقیدت اور گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے برادری اندر عبد العزیز شخصیت ماشاءاللہ نقابت کی دنیا میں بھی خوبصورت اور منفرد انداز رکھنے والے
جن کے حکم پر لبیک کرتے ہوئے بندے ناچیز آپ خداب کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ محترم المقام قبلہ بھائی محمد آفتاب احمد چشتی صاحب احباب یہ پڑھ رہے تھے تو یقین مانے میں اندر سے خوش ہو رہا تھا۔ چشتیوں کے ایک اپنا رنگ ہے۔ احباب ذکر یہ بات یاد رکھنا، سارے سلاسل ہمارے سروں کے تاج ہیں، سر آنکھوں پر، لیکن چشتی پہ ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ چشتی جب بولتا ہے نہ بھی کسی کو پتا ہو کہ اس کی نسبت کہاں ہے، تو جب وہ بولتا ہے تو سننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ چشتی ہے، یا تو اس کی نسبت استانہ عالیہ فیروز شریف کے ساتھ ہے، یا اس کی نسبت استانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ ہے، یا اس کی نسبت استانہ عالیہ جلال پور شریف کے ساتھ ہے۔ احباب ذکر جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ اس کا بھی ایک اپنا رنگ ہے، سارے سلاسل ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ دعا یہ فرمائیں کہ رب کائنات ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عظیم مداح رسول میرے برادر فضلہ بھائی محمد سعید چمن صاحب حالت بیماری میں میری طرح یہ بھی تشریف لے کے آئے، خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی اپنی حاضری پیش فرمائی کہ بلا سید انوار صاحب ہماری پاک محفل کی زینت بنے ہیں۔ قرب و جوار سے جب کو دوستو، مالک کائنات کا کروڑ ہاں شکر عظیم نصرت ذوالجلال نے مجھے اور تمامی احباب کو آج کی اس نورانی وجدانی اور پرکیف محفل میں مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک میرا خالق ہماری حاضری اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر قبول و منظور فرمائی۔ جن بزرگوں نے، دوستوں نے، مائیں اور بہنوں نے مل کر مالک کی خوبصورت گھر میں حضور کی آمد کی خوشی میں اس پاک محفل کا انعقاد فرمایا، اللہ رب العالمین سب کی نیک کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بدلے میں میرا مولا روزی رزق جان و مال عزت و عفو کی خیر فرمائے۔ وقت مختصر ہے، آپ احباب کی تمنا یہ تھی کہ آج کی محفل بعد از نماز مغرب اس کا آغاز ہو اور عشاء تک یہ محفل جاری اور ساری رہے، لیکن علامہ صاحب نے مجھے کال کی ہے کیونکہ میں نے یہاں پڑھ کے پھر پہنچنا ہے سرسا میں۔ احباب ذکر کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری فیلڈ کے اندر، معذرت چاہتا ہوں 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں، کہ جنہوں نے ہر ایک کا امیج خراب کیا ہوا ہے۔ حالت تو نہیں ہے میری کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہ پہنچوں، لیکن پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، کیونکہ لوگوں کا ٹرینیا بن چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے آسمی صاحب کو پتہ نہیں کسی دوسری جگہ سے آفت نہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی چیز میرے اندر تو ہے ہی نہیں ہے، جن کے اندر ہے انہوں نے ہمارا جینا بھی حرام کیا ہوا ہے۔ آج صبح میں بھائی میرے جو ڈرائیور ان کو میں بتا رہا تھا کہ ایک من گڑت سی بات ہے کہ ایک عورت جب جنت میں جائے گی نا تو عورتوں کو جو سرتاج ہوں گے دنیا میں، یہ جنت کے اندر بھی یہ انہی کی زوجیت میں جائیں گی، لیکن ایک عورت ایسی ہوگی کہ جس کا خامد جہنم میں چلا جائے گا۔ جہنم میں اس کا خامد جہنم میں چلا جائے گا، تو وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ میں جنت میں ہوں، خامد تو میرا جہنم میں چلا گیا، اب تو مجھے کس کی زوجہ بنائے گا؟ اب میں کس کی زوجہ بنوں گی، کس کی بیوی بنوں گی؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی تو بول تجھے کس کی بیوی بناؤ، تو بول تجھے کس کی بیوی بناؤ۔ عورت کہے گی یا اللہ اگر جنت میں خامد تو حقیقی میرا جہنم میں چلا گیا، بدکار تھا، اگر تو جنت کے اندر مجھے کوئی شوق دینا چاہتا ہے تو یا اللہ کوئی مولوی دے دے۔ کون دے دے؟ مولوی دے دے۔ اللہ رب العالمین اس کی عرض پوری کرے گا، لیکن وہ بار بار اصرار کرے گی یا اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے دینا، یا اللہ مجھے دینا، کسی مولوی کی زوجیت میں مجھے دینا۔ بار بار اصرار کرے گی، بار بار اصرار کرے گی، بار بار اصرار کرے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صبر کرنا کسی مولوی کی اچھن کر رہا ہے، کسی مولوی کی اچھن کر رہا ہے نا،
تو احباب ذکر الحمدللہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. میں پہلی پیرس کر چکا ہوں 5 دنیا برابر نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو تن من دن سب کچھ نبی کے نام پہ وار دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں. ان کو دنیا کا لالچ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن جو برملا جو بات ہی دیا وہ کرنی چاہیے. 70% کتنے جو میرا اپنا تجربہ ہے 70% ایسے ہیں جو بک چکے ہیں احباب ذکر, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے دین کی لاج رکھی ہے تو محبوب کے صدقے رکھی ہوئی ہے. کچھ آفتاب چشتی صاحب جیسے ہیں, زید چمر جیسے سراخان مصطفیٰ ہیں جو دل سے بننے والے ہیں, اور ماشاءاللہ سید انوار صاحب جیسی ہستیاں بھی موجود ہیں جو دل سے اللہ کا ذکر کرواتی نظر آتی ہیں. اللہ رب العالمین ایسے مخلص لوگوں کا تعدیر سایہ ہمارے ضرور کے پرکائی بدل فرمائے. قد جاءکم من اللہ نور, میرے مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اس آیت کریمہ کے آغاز میں میرے مالک کائنات نے لفظ قد لگایا جس کے معنی ہوتے ہیں تحقیق. جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تحقیق. احباب تحقیق اس بات میں کی جاتی ہے جو بات انسان کو شک میں ڈال دے, جو بات شک میں ڈال دے ہم اس بات کے اندر تحقیق کرتے ہیں. آشمی صاحب نے یہ جملہ بولا ہے, افتاب صاحب اس کی تحقیق کروائی. کسی مولانا صاحب سے پوچھیں انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ نہیں, تو وہ مولانا صاحب اپنی تحقیق کریں گے. جب کسی نقطے پہ نہیں پہنچے گے تو وہ پھر کسی اور سے پوچھیں گے, وہ اپنی تحقیق کرے گا. احباب ذکر یاد رکھنا, ایک میری تحقیق ہے, ایک افتاب چشتی صاحب کی تحقیق ہے, ایک بھائی زید چمن صاحب کی تحقیق ہے, ایک آپ کی تحقیق ہے, ایک مولوی کی تحقیق ہے, ایک مفسر کی تحقیق ہے, ایک محدث کی تحقیق ہے. پر یاد رکھنا احباب میری تحقیق میں شک ہو سکتا ہے, ان کی تحقیق میں شک ہو سکتا ہے, بھائی زید چمن صاحب کی تحقیق میں شک ہو سکتا ہے, آپ کی تحقیق میں شک ہو سکتا ہے, مفسر کی تحقیق میں شک ہو سکتا ہے, محدث کی تحقیق میں شک ہو سکتا ہے, لیکن میرے رب کی تحقیق میں شک نہیں ہے سکتا. جو اللہ کی تحقیق میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے, دار اسلام سے خارج ہے. میرے رب نے فرمایا دنیا والوں قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق یہ میری تحقیق ہے, رب کائنات فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور و کتاب مبین اور روشن کر دینے والی کتاب آ گئی. ایک نور اور دوسری روشن کر دینے والی کتاب آ گئی ہے. دو اہم چیزوں کا ذکر میرے مالک کائنات اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے, ایک نور اور دوسری کتاب مبین. ایک نور اور دوسری کتاب مبین. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے. اگر نور سے مراد قرآن ہوتا تو احباب پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہو, اللہ نور اور کتاب مبین کے درمیان لفظ واو استعمال نہ کرتا. یہ واو فرق بیان کر رہی ہے کہ نور اور ہے اور کتاب مبین, بولیے نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے. یا اللہ نور کیا ہے, کتاب مبین کیا ہے؟ دو اہم چیزوں کا ذکر تو نے قرآن میں کیا ہے. احباب ذکر قد جاءکم من اللہ نور, اس کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الدین کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کون ہیں؟ دیوبندیوں کے پیشوا ہیں, اور نشر الدین میرے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر 36 اٹھائیں. سرکار کا فرمان بھی آپ نے کوٹ کیا ہے اول ما خلق اللہ نوری, کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. اور آپ نے دوسری کتاب لکھی ہے مولد النبی, اس کے اندر بھی قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. احباب ذکر تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. تفسیر بزاری جس کے راوتر حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے لکھا
کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. تفسیر جلالین، تفسیر کتابی، تفسیر ابن منصور، تفسیر ابن عباس، تفسیر روح المانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر نعیمی، تفسیر ضیاء القرآن. احباب ذکر جس کی تفسیر کو بھی اٹھاؤ گے، اور مفسر نے اپنی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو عیاں کر کے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد ذات، بولیے نا، اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. یہی وہ نور ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، کتاب کا نام ہے مقام رسول. ایک جلد پر مشتمل یہ کتاب ہے جس کے رائٹر حضرت علامہ منظور احمد اویسی صاحب. صفحہ نمبر 176 کے اندر روایت حضرت ابن عمر میرے مصطفیٰ کا فرمان کو پڑھتے ہیں. میرے نبی تشریف فرما تھے تو حضور کی بارگاہ میں ابن عمر آئے. میرے آقا تشریف فرما تھے تو حضور کی بارگاہ میں کون آیا؟ ابن عمر. ابن عمر یعنی عمر کے بیٹے آئے. عزیزان اکرام کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب ابن عمر میری بارگاہ کے اندر آیا، میں نے اپنی مقدس آنکھوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ابن عمر جب میری بارگاہ کے اندر آتا ہے نظریں نیچی کر لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے. میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اور ابن عمر میں رب کا یار جانتا ہوں وہ اپنے دل کے اندر کوئی بات نہیں آیا ہے، لیکن دربار مصطفیٰ نے آ کے چپ چاپ کھڑا ہو گیا. بولتا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا قرآن پڑھ کے آ رہا ہے، بول پر اس لیے نہیں اللہ کا قرآن پڑھا ہے. میرے ماننے کا اراد ہے رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز بلند نہ کر دینا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے زیادہ ہو گئی، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے زیادہ نکل گئی، تمہارے ایمان جانے کا خدشہ ہو جائے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جانے کا خدشہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ، اس لیے چپ چاپ کھڑا ہو گیا، کبھی بولو تو آپ کی آواز سے زیادہ میری آواز نہ نکل جائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابن عمر میں رب کا یار تجھے اجازت دے رہا ہوں جو دین کے اندر بات لے کے آیا ہے، آج بیان کرنا تیرا کام ہے، اس بات کا جواب دینا رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کا کام ہے. احباب ذکر جب اجازت مل گئی ابن عمر نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنے کو بتا دیجئے رب کائنات نے ساری زمینوں کو بنانے سے پہلے، سارے آسمانوں کو بنانے سے پہلے، چاند سورج ستارے آسمانوں کو بنانے سے پہلے اس چیز کی تخلیق فرمائی تھی. احباب ذکر عمر کا سوال سننے کے بعد، عمر کے بیٹے کا سوال سننے کے بعد میرے مصطفیٰ نے جواب ارشاد فرمایا اس سے سوال کرنے والے اب اپنے نبی کا جواب سن لے. فرمایا رب ذوالجلال نے ساری زمینوں کو بنانے سے پہلے، سارے آسمانوں کو بنانے سے پہلے، چاند سورج ستارے آسمانوں کو بنانے سے پہلے میرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا تھا. تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی تھی. اور مجھ سے سوال کرنے والے کائنات کی دھرتی کے اندر جس چیز کو دیکھے گا، جس چیز کے اوپر بھی تیری نگاہیں پڑے گی، ہر چیز کے اندر تجھے میرے مصطفیٰ کو جھلک نظر آئیں گے. کائنات کی دھرتی کے اندر درختوں میں جس بچوں کے اوپر بھی تیری نگاہ پڑے گی، ہر پتے کے اندر تجھے مصطفیٰ کے
ترانا بھی کہہ گیا کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں مصطفیٰ کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ یوم کائنات کے اندر جس چیز کو بھی تو دیکھے گا، ہر چیز کے اندر تجھے نور مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی۔ احباب ذکر تھوڑا سا آگے آپ احباب کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کا میلاد بنانے والے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر میرے مالک کی کائنات نے جب میرے نور کی تخلیق فرمائی تو تخلیق کرنے کے بعد رب نے نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا؟ 4 حصوں میں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک حصے سے اللہ نے اپنے عرش کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ نے لوح کو بنایا، اور چوتھے حصے سے رب کائنات نے سارے کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ اب نور مصطفیٰ کے صدقے احباب ذکر جب یہ کائنات مرز وجود میں آ گئی، زمینیں مرز وجود میں آ گئی، آسمان مرز وجود میں آ گیا، چاند بن گیا، سورج بن گئے، ستارے بن گئے، عرش، لوح، قلم، ہر چیز کی تخلیق ہو گئی، تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے ہمارے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اس کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد مالک کائنات نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا سلام اللہ علیہا آپ کو تخلیق فرمایا، پھر دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، پھر ایک دور ایسا آیا کہ اللہ نے حوا کے بطن سے آدم علیہ السلام کو پہلا بیٹا شیس علیہ السلام عطا فرمایا۔ کون عطا فرمایا؟ شیس علیہ السلام۔ اب شیس علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی وصیت کی فرمائی، بیٹا شیس جی بابا جان، فرمایا جب تک زندہ رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد کا ذکر بھی کرتے رہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد کا ذکر بھی بولیے نا، محمد کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ شیس علیہ السلام نے عرض کی بابا یہ محمد کون ہے جن کا آپ ذکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ آپ سے پہلے تو محمد نام والا آیا ہی نہیں۔ بابا آدمیت کا نظام آپ سے چلا، بشریت آپ سے چلی، آدمیت آپ سے چلی، آپ سے پہلے محمد نام والا آیا نہیں۔ بابا یہ کون ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو؟ فرمایا بیٹا یہ محمد وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کا بھی برابر رکھا، تیری ماں کا بھی برابر رکھا ہے۔ بابا جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا بیٹا جب اللہ نے مجھے اور تیری ماں حوا دونوں کو جنت سے نکالا، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ نے جب مجھے اور تیری ماں حوا دونوں کو جنت سے نکالا، جب رب نے جنت سے نکالا نا ایسے نہیں نکالا، جب ہم کسی کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں نا تو ہم بھی اسے سارا کچھ چھین لیتے ہیں، خالی ہاتھ چل گئے ہم نقصان کو کہتے ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس کو مار کے نکالتے ہیں، بگا کے نکالتے ہیں، احباب زندہ جس طرح چھین لیتے ہیں سارا کچھ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ رب کائنات نے کیا کیا؟ فرمایا آدم جنت میں تھا تو تجھے جنتی لباس عطا فرمایا تھا، آج جنت سے نکال رہا ہوں پر جنتی لباس چھین کے نکال رہا ہوں۔ بیٹا شیس اللہ نے آپ سے لباس چھین لیا، رب نے لباس چھینا ہے تو پھر یہ بتائیں جنتی لباس دیا کون سا تھا؟ وہ جنتی لباس کیسا لباس تھا؟
جو اللہ نے آپ کو جنت میں عطا کیا ہوا تھا، جب جنت سے نکالا تو وہ لباس چھین لیا، فرمایا بیٹا اس طرح یہ ہاتھوں کے اوپر ناخن ہے، یہ جو ناخن ہے نا پوروں کے اوپر، یہ کون سا لباس ہے؟ جنتی۔ کون سا لباس ہے؟ میں بہنوں بیٹیوں والے میرے سامنے بیٹھے ہو، احباب زیبکار معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، بڑی بیٹی میری 10 سال کی ہے اور 2 سال گزرے کے تو بیٹی تو جوان ہے۔ احباب زیبکار ہم اپنی بیٹی کا جب نکاح کر کے دیتے ہیں، آج نکاح ہوا ہے، برات ہے، جب برات ہوتی ہے احباب زیبکار تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کو دلہن بنانے کے لیے ہم کسی بیوٹی پارلر والی لڑکی کو لے کے آتے ہیں، لاتے کہ نہیں لاتے؟ بولیے نا، اس کے لیے اسپیشل گاڑی بھیجی جاتی ہے، کتنے منہ سے پیسے نکالے ہم دیتے بھی ہیں۔ میرے خیال میں اگر سارا خرچہ کیلکولیٹ کیا جائے تو جتنی وہ چیزیں لے کے آتی ہے تو اس کا 1000 روپیہ بھی خرچہ نہیں آتا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو عزت کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ہماری بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، ہماری بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر اس نے 10,000 مانگا تو نکال کے دے، ٹھیک ہے، اس کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے۔ آفتاب چشتی صاحب آپ نے 2 بجے آ جانا ہے، نکاح پڑھانا ہے۔ ہاشمی صاحب آپ نے 1 بجے پہنچ جانا ہے، 4 بجے آئے گی اور ہاشمی صاحب 1 بجے۔ آسر کس طرح؟ کوئی پتہ نہیں ہاشمی کس طرح۔ احباب توجہ، ہاشمی صاحب کو کیوں بلایا جا رہے ہیں؟ آپ نے کیا پڑھانا ہے؟ نکاح۔ احباب زیبکار ہاشمی صاحب کو آگے نکاح پڑھانے کے لیے انہوں نے تو رب کا قرآن پڑھنا ہے خطبے کے اندر، اچھا آپ قبول کروانا ہے بیٹی آپ کے بیٹے کے اوپر ہاشمی صاحب نے اعلان کروانی ہے، چشتی صاحب نے اعلان کروانی ہے، اب نکاح ہو گیا، چشتی صاحب چاہتی فیس کتنی ہے؟ مولوی صاحب تو سونے 5000 روپے، یہ نمبر ریٹ کو بڑھیا تو سکتا، یہ نیا ریٹ آپ نے کب نکالا ہے کہ میں 2000 لکڑا بھی پٹرول خرچ ہوا۔ اچھا احباب زیبکار، جو مولوی میری بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو شریعت کے دائرے کے اندر لے کے آئے، اس کے ساتھ فاش و موازہ تو جو ہمارا تیرا فرق کرے آگے، اس کو عزت کے ساتھ لایا بھی جا رہا ہے، وہ پیسے بھی اس کو دیے جا رہے ہیں۔ اب آپ توجہ چاہتا ہو، یہ ہاتھوں کے اوپر جو ناخن ہے، آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چیز یہ جنگی نماز ہے، سیرت کا مسئلہ یہ ہے جب آپ ناخن کاٹتے ہو جنگی والی جگہ پر پھیرتا کرو، اس لیے یہ جنگی نماز ہے۔ جس بیٹی والے کو بھی آپ لا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، اس نے آپ کو ہماری بیٹی کے ناخن کے اوپر جب ناخن پالش لگا دی، مہینہ وہ اترتی نہیں ہے، ہمارے سرکار یاد رکھنا ہماری بیٹی کے اوپر حسن فرض ہے، مہینہ یہ لگی رہے گی۔ کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ مہینہ نہیں گزرتا طلاق ہوتی ہے، بات سیدھی کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ بلیم کہہ رہے چاچی ہو رہی، بلیم کہہ رہے پھوپھی کی، اے پہلے منگنی سی اس کس کیتا، اس کچھ کری چھوڑیا کر کہاں طلاق ہوئی۔ احباب زیبکار بات یاد رکھنا، اگر اتنے بڑے طلاق کروانے میں بیٹھے ہونا سکھ بھی کرتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق، یہ ان کے اندر بھی بات ڈالے آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے 1 ارب کے لگ بھگ ہندو کافر ہمارے سر پر حکومت کر رہے ہیں۔ احباب زیبکار اگر یہ اتنے کافر تب ان کو پھاڑے، کوئی کسی کو طلاق نہیں کروا سکتا، بیڑا خود غرق کرواتے ہیں، بیڑا خود غرق کروا کے پھر بلیک دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا رب میں نماز کو چھین لیا، زمین کے اوپر آئے تو بابا پھر فرمایا ننگے تھے تو پھر کیا کیا، زیتون اور انجیر کے درختوں نے انہیں اپنے اپنے پتے مہیا فرمائے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے۔ بیٹا شیش رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ بیٹا شیش 1 سال 1 صدی گزر گئی، اللہ سن رہا تھا، اللہ سن رہا تھا، مان نہیں رہا تھا، دوسری صدی گزر گئی۔ بیٹا شیش رب ہماری بجائے سن رہا تھا، مان نہیں
بارگاہ کے اندر اس سونے نبی کے نام محمد کا وسیلہ پیش کر جس کے نام کی برکت سے رب کائنات نے ساری جنت کو سجا کے رکھا ہے۔ کیوں نہ اس کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا جس کے نام کو اللہ نے آج کی ستونوں کے اوپر اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے۔ میرے بیٹے 3 سجدے گزرنے کے بعد جب میں نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر نام محمد کا وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اور آج تو نے اس کے نام کا وسیلہ دے دیا ہے قیامت تک آنے والی جتنی تیری اولاد ہوگی جب اس کے نام کا وسیلہ دے رہا ہے رب سے مانگے گی ارے ماننا اس کا کام ہوگا چوری کو مانگ دے گا رب کائنات کا کام ہوگا۔ چوری کو مار دینا یہ رب کائنات کا کام ہوگا۔ تو دنیا میں پہلی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے مانگی ہے، رب نے قبول فرمائی تو نام مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں، میں تو وسیلہ مانگتا ہی نہیں ہوں۔ احباب ذوالفقار رومی کشمیر میں بھی انسان کا چڑھا جھنجھوڑا ہے، جھنجھوڑا ہے کہ وہ وسیلے کا انکار کرنے والے اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ قبلہ سائن جی بیٹھے ہوئے جن کے ہاتھوں میں آستانہ عالیہ مولا شروع عالم کا دامن موجود ہے۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ سلطان بہو علیہ رفع آپ حال چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حال چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کا جوان کو حال چلا کے نظر نہیں آتا، حال ختم ہی ہو گئی دیسی حال جو ہے۔ احباب سے بات سلطان بہو علیہ رفع حال چلا رہے ہیں تو پاس سے دنوں کی بارات کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا وہ بابا کھیت میں ہاتھ چلانے والے آپ راستہ بھول گئے، آپ راستہ بھول گئے۔ آپ نے حال روکا، فرمایا کہاں کا راستہ بھول گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے احمد پور جانا تھا۔ ہم نے کہاں جانا تھا؟ احمد پور جانا تھا، راستہ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی ہو آنکھیں بند کرو۔ سلطان بہو علیہ رحمہ نے فرمایا جتنے بھی ہو آنکھیں بند کرو۔ 6 سارے آنکھیں انہوں نے بند کی نا، فرمایا اب کھولو۔ اب کھولو۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو روزہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے، سارے ہندوؤں کی آنکھوں کے سامنے روزہ مصطفیٰ سارے پوچھ کے کہنے لگے بابا ہم تو تمہیں کیا رہے تھے احمد پور جانا ہے، تو نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بابا ایک ہی احمد کو جانتا ہے، بابا ایک ہی احمد کو جانتا ہے جس کا روزہ مدینہ پاک کی دھرتی میں ہے، اور تو کوئی احمد پور میں نہیں جانتا۔ احباب انہوں نے کہا یہ روزہ کس کا ہے؟ فرمایا ہمارے نبی جن کا نام آسمان میں احمد ہے، زمین میں آئے تو نام محمد، سر رکھا بابا جی کے قدموں میں عرض کرنے لگے او بابا ہمیں محمد کی بارگاہ کے اندر پہنچانے والے ہم اب پلٹ کر ایسے نہیں جائیں گے، اب تیری بارگاہ میں سر رکھ کر التجا کر رہے ہیں، ہمیں سونے اسماعیل نبی کا کلمہ پڑھا دے جس کا روزہ مصطفیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ باب سردار سلطان بہو علیہ رحمہ نے ساری برات کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا۔ کچھ لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ احباب یہ دینے پہ آئے تو بڑا کچھ دیتے ہیں تو میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ وسیلے کا انکار کرنے والے اللہ اللہ کرنے والے آپ فرماتے میرا میرا یار ہے
سرکار آدم علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت فرمائی بیٹا جب تک زندہ رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد کا ذکر بھی کرتے رہنا. تو بیٹا حلالی ہو تو باپ کی ہر بات مانتا ہے. اس پر حلالی وغیرہ ابے نہیں ہر گل مننا. اصل کی ابے نے وصیت کہی جدوں تک زندہ رہو اللہ نے ذکر نال محمد کا ذکر بھی کٹ جائیں گے مر جائیں گے قد ساری آ جائے گی. یا رسول اللہ جب تک آپ کا ذکر نہ کریں گے ہمیں سرور ہی نہیں آئے گا. یہ سنی کی پہچان ہے, یہ سنی کی شان ہے. تو سنی کٹ جائے مر جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کی ایک التجا ہوتی ہے کہ جب تک زندگی کے آخری سانس میں میرے جسم کے اندر موجود ہے میں آخری سانسوں کے ساتھ بھی مصطفیٰ کا ذکر جاری اور ساری رکھوں گا. یہی حال میرے آقا کے 1.25 لاکھ صحابہ کا تھا. ان 5-7 منٹ میں گل ختم کر سا 5 میاں پر ہمارے خیال کی نماز پڑھی چلے گا. کوئی بات نہیں باپی ذکر کر. ہاں 5:12 ہوئے 5:20 تک ادھی تقریر میں ادھی دوسرا. آج تو باہر جتنے آئی نا جوان تو نے سارا ٹوپی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ٹوپی. اکثر نماز پڑھنے تو نشے نہ تھے اللہ نے کہا تو سارا ٹوپی لائی تو اشنے ہے کہ نہیں. لیکن سوائے دسو اللہ نے کہا ٹوپی لائی کیوں اشنے ہو؟ بولیے نا. بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اللہ نے کہا اشنے ہو تو ٹوپی لائی کیوں اشنے ہو؟ اللہ کا دین تھا ہی. بولو کیا اللہ سی مسجد میں اگر سی مسجد اتھیش نہیں تو ٹوپی لائی تے اللہ نے باہر بھی جھولے ہیں اتھو باہر نکلیو لائی تے جیب ہے پیچھے. کیا اللہ باہر کوئی نہیں؟ بولو بولو کیا اللہ باہر نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے. تو پھر ہر جگہ اگر ہے اگر جس طرح مسجد میں آتے ہو اس کی بارگاہ میں لگا کے آتی ہو اگر آپ کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہر جگہ آپ کے ساتھ میں ٹوپی ضرور ہونی چاہیے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر ہر جگہ اللہ ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ کی ٹوپی ضرور ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں میرے آقا کے پیارے غلام ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام جو حضور کے درباری ناتخوان بھی ہیں, احباب ذمدار درباری ناتخوان بھی ہیں. نام میرے ذہن سے نکل گیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ احباب مکہ کی سرزمین میں میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں. مکہ کی سرزمین ہے مشرکین مکہ کو پتہ چلا نا تو انہوں نے آگ لگائی اور عمار بن یاسر کو آگ میں ڈال دیا. میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ آگ لگی ہے اور عمار بن یاسر آگ کے درمیان کھڑے ہو کر میری نعت پڑھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے جب عمار بن یاسر کو اس عالم میں دیکھا کہ حضور پہ آگ اٹھائی دعا مانگی, یا اللہ آج میرے اس غلام کے اوپر اس طرح آگ کو ٹھنڈا فرما دے جس طرح تو نے میرے جنگ اجداد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح کو ٹھنڈا فرمایا تھا. اللہ کے نبی کی دعا کرنے کی دیر تھی, آگ گلزار ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی. ہمارے ذکر عمار بن یاسر فرماتے کہ میں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں ہے. یعنی قبول اسلام ذرا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ تو قبول اسلام کی بات کی باتیں فرماتے میں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں تھا, کسی سے سنا جو ایک دفعہ حضور کو دیکھ لے تو حضور کا ہو کے رہ جاتا ہے. میں دل کے اندر یہ تمنا لے کے نکلا ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کون سا کمال رب نے اپنے یار کے چہرے کے اندر رکھا ہے. اس وجہ سے حضور کا کلمہ لوگ پڑھنے پہ مجبور ہوتے ہیں. فرماتے ہیں پہلی دفعہ چلتا چلتا جب حضور کی بارگاہ میں آیا آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا روح زیبا آیا, واللیل زلفی آئی, آقا کا سراپا آیا تو میں نے سب حضور کے قدموں میں رکھ دیا. قدموں میں رکھ کے رس کر کے جنہ میں کھیا سونیا جنہ میں کھیا سونیا مکھ تیرا انہیں رب کا نظارہ دیکھ لیا جنہ میں کھیا سونیا مکھ تیرا
مدینے میں آنے کے بعد میرے نبی سے وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کلمہ میرے نبی کے اوپر جاری اور ساری رہے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ دربار مصطفیٰ سے باہر نکلے اور چلتے چلتے اپنے گھر کے اندر آ جاتے ہیں. گھر کا کام آج کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے اوپر میرے نبی کا کلمہ جاری. آپ کے گھر کے اندر کیا ننھے ننھے مسلمان بچے بھی ہیں. جب بچوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ اپنے بابا جان کی زبان سے سنا تھوڑی تھوڑی گاؤں سے گئے آ کے رس کر کے بابا جی ہمیں اتنے کو بتا دیا اس کے نام کا کلمہ پڑھ اللہ کی عزت کی قسم ہے کرتے آپ ہیں مجھے ہمیں آ رہا ہے پر آپ رہے مذہب میں آ رہے ہیں. اپنے بچوں کی باتیں سننے کے بعد ہمارے دنیا سے فرمانے لگے بچوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کے نام کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس والا بچے اس مبارک بچے کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں. اب باقی زندہ میں ختم کرنے لگا ہوں آپ کو توجہ
सकते बाप दे कोल आए कि तुहाडे ऊपर फलां जगह ते हुजूर दा कलमा पढ़ के अबू जाल मार रहा है हबाबे ज़िम्मेदार बाप आज दे दौर दा नहीं बाप आज के दौर दा नहीं मेरे ते तुहाडे नबी दे दौर दा बाप है उन्हें बोल के गया उसी नबी का मिलाद तुसीं मना रहे हो ये मिशन लेके अपने से घर वाल जाओ या रसूल अल्लाह जदों तक जिंदा आ असी रब दा जिक्र भी करना ना छड्डांगे ते तुहाडा जिक्र भी करना नहीं छड्डांगे अल्लाह दी मेहरबानी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह में नबी अज़ल के कबूल मंजूर फरमाए अज़ान होगी अज़ान के फौरन बाद इंशाअल्लाह नमाज के बाद दुआ की जाएगी वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन